ہوئی دین و دنیا کی ستم جدائی، ہوس کی امی
میری ہوس کی وجہ. اس لیے اس اسلام میں مسجد میں نکاح ہو رہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا اور مسجد میں نکاح کرنے کی ترغیب فرمائی. اس لیے آج کی ہماری مجلس تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت پر ہم عمل کرنے جا رہے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پوری زندگی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو اور بزرگوں، ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ. سماج اور سوسائٹی میں اصلاح کے لیے آپس میں دین اور شریعت پر عمل کرنے کے ایک دوسرے سے تعلقات کی وجہ سے شریعت مطہرہ نے سماج اور سوسائٹی کی اہمیت بتلائی. اس لیے اس آیت کریمہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے اگلے دین میں اگلے مذاہب میں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کچھ لوگ اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض، جو زمین میں ہونے والے فساد کو، بگاڑ کو، انسانوں پر آنے والے مسائل اور پریشانیوں کے اسباب کو فلولا کان من القرون، ان صدیوں میں زمانوں میں ایسا کیوں نہیں ہوا اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض. قرآن کریم نے جہاں مرد اور عورت کے مسائل ذکر فرمائے الرجال قوامون علی النساء، اسی آیت میں آگے جا کر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی کا جھگڑا اگر آپس میں دور ہو جاتا ہے، ہلکی سی سرزنش ہو جائے، بسترے سے الگ ہو جائے، یہ بھی نہ مانے، سمجھایا جائے پہلے تو، اور اگر یہ تمام راستے بند ہو جائے تو قرآن کریم نے ایک اور راستہ بتایا وَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. مرد کے رشتے داروں میں سب سے قریبی اور عورت کے رشتے داروں میں جو سب سے قریبی ہو وہ دونوں اس مسئلے کو حل کریں. قرآن نے یہ فرمایا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمْ. اگر یہ لواز اور یہ جو فیصلہ کرنے کے لیے، صلح کرانے کے لیے لڑکے اور لڑکی کی جو قریبی رشتے دار جا رہے ہیں، إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، اگر ان کی نیت اصلاح کی ہے، خیر خواہی کی ہے، دو آدمیوں کو جوڑنے کی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں یوفق اللہ بینہم. یہ لڑکا اور لڑکی جو ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں، یہ خاندان جو گزر رہا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں جانے والوں کی نیت درست ہوگی تو اللہ پاک یوفق اللہ بینہم، اس کا اثر ہوگا صلح کروانے والوں کی نیت کا ساتھ ہوگا، ان کا اخلاص ہوگا، تو اللہ پاک ان میاں بیوی میں جوڑ پیدا کر، موافقت پیدا کر. عجیب جملہ قرآن کریم نے ذکر کر کے بتلایا کہ معاشرے کی اصلاح، سماج اور سوسائٹی اچھی طریقے سے پروان چلے، اس میں تکلیف اور پریشانی نہ ہو. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، آپ کی اچھی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں یہ رحمت کس کے لیے لکھوں گا، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، اور آگے جا کر فرمایا کہ یہ نبی ایسے ہیں يُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ، اللہ کے بندوں کے لیے جو پاکیزہ چیزیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حلال فرمایا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور گندی اور بری چیزیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام کروایا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ بوجھ، وہ بندھن، وہ پریشانیاں، وہ تکلیفیں، وہ آپس کے مسائل، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین ایسا لے کر آئے کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، ان کا بوجھ، ان کی تکلیف اور ان کی پریشانی ساری دور ہو جائے. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خصوصیت بتلائی. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تنگی اور پریشانی نہیں چاہتا. تو قرآن کریم نے دو مومنین کے جھگڑے میں بھی فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، اپنے بھائیوں
کرنے والوں کو فرمایا۔ پچھلی صدیوں میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسا ہوتا کہ کچھ اصلاح کرنے والے وہ لوگوں کو بری چیز سے روکتے، الا قلیلا ممن انجینا، البتہ تھوڑی سی ایک جماعت تھی، ممن انجینا، جن کو ہم نے نجات عطا فرمائی، جو اللہ کے پسندیدہ بندے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ سماج اور سوسائٹی میں اچھائیاں، بھلائیاں، راحتیں، چین، سکون اور امن و عافیت لانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے یہاں ان کی نجات پائے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو نجات دینے والا۔ اور اس کرنے والے نہ ہونے پر قرآن کریم نے فرمایا واللہ لا یحب المفسدین، اللہ پاک برائی اور غلط قسم کی چیزوں کو رائج کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوستوں اور بزرگوں، آپ کی یہ مجلس جس میں اتنے سارے حضرات لڑکے شادی کے لیے یہاں جمع ہوئے، نکاح کے لیے جمع ہوئے، ان کے اولیاء، ان کے رشتے دار، ہمارے یہاں مشہور ہے کہ شادی کے موقع پر یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ جس میں آدمی کو جو کرنا وہ کرنے دیا ہے، آج خوشی کا دن، لیکن آپ سب حضرات نے صحابہ کرام کی یاد تازہ فرما دی۔ ان کے نکاح ہوتے تھے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بدن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے رنگ اور کلر میں سے ایک چیز آ گئی تھی، لگ گئی تھی، اور پھر آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے شادی کی؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا اولی ولو شادی، ولیمہ کیجیے اگرچہ بکری سے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمایا خیر النکاح برکۃ ایسرہ موضوع، بہترین نکاح وہ ہے جس کے اندر آسانی۔ کچھ علماء کرام، بزرگان کرام نے فرمایا ہے، صوفیاء کرام نے، کہ اللہ پاک نے نکاح کو آسان رکھا۔ کیوں؟ تاکہ لوگ نکاح کی طرف راغب ہو، رغبت کریں، اور زنا کو مشکل بنائیں۔ اگر امت میں نکاح سادگی کے ساتھ، کم خرچ کے ساتھ اور اللہ و رسول کو راضی کرنے والی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ کے نبی اس کی خیریت کی گواہی دے۔ وہ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق فرمایا جب آپ نے کعبۃ اللہ کا مسئلہ پیدا ہوا تعمیر کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود رکھا اور سب سے پہلے آپ داخل ہوئے، سب لوگوں نے کہا کہ امین اور صادق آ گئے، ہم سب ان کی بات پر متفق ہیں۔ جس نبی کی صداقت پر ایسی دلیل کہاں ہو سکتی ہے دنیا کی تاریخ؟ دشمن کو قتل کرنے کے لیے گھر کی چہار سمت میں آپ کو گھیرے ہوئے، اس موقع پر آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو امانت سپرد کر کے جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی میرے پاس امانت ہے یہ میرے دشمن ہیں، لیکن امانت رکھی ہوئی ہے، ان کی امانت ان کو واپس کر۔ شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے بہت بڑے عالم یہ فرماتے ہیں انسانی تاریخ میں یہ ایک ہی قصہ ہے کہ اپنے دشمن کے پاس اپنی قیمتی چیزیں امانت کے لیے رکھی جائے۔ ایسا تاریخ اسلامی میں، انسانی میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہیں نہیں۔ ایسے نبی یہاں فرماتے ہیں خیر النکاح، بہترین نکاح وہ ہے جس سنت کو آپ حضرات نے اس وقت عمل میں آپ لائے۔ بڑی تمنائیں ہوتی ہیں ماؤں کی، بہنوں کی، گھر کے رشتے دار کی، بڑی عمر کے بزرگوں کی، کہ ہم شادی ایسی دھار سے منائیں، ایسی کریں گے کہ ہماری مثال گاؤں میں کہیں نہ ہو۔ مثالیں دی جاتی ہے پہلے زمانے کی شادیوں کی کہ ایسا ہوا ویسا ہوا، فلاں ناچ گانے والے کو بلایا گیا، لوگ فخر سے اس کو بیان کریں۔ اور آپ حضرات نے اس وقت جو یہ چیز ہے، جب مجھے حضرت مولانا نے ذکر فرمایا کہ یہ قربانیوں کے ساتھ اس طریقے سے تیار ہوئے ہیں، میں نے کہا مولانا کسی عالم اور اس کی بچی کو اور اس کی بیوی کو بھی تیار کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جلدی لوگ مانتے نہیں، لیکن آپ سب حضرات کو بہت مبارکبادی دے رہا ہوں۔ اللہ پاک نے آپ نوجوانوں کو، دلہوں کو اور آپ کے والدین کو، آپ کے رشتہ داروں کو، سب کو یہ خیر کی توفیق عطا فرمائی کہ آپ نے ایک سنت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس
کو ایک آدمی بنا لائے بجا لائے یہ بھی بڑی چیز ہے، لیکن پورا سماج اور پوری سوسائٹی سارے افراد نے مل کر یہ 32 نکاح ہو رہے، اجتماعی طور پر آپ نے اپنے آپ کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے کیا، اپنی خواہشات کو، اپنی چاہتوں کو، اپنی امنگوں کو، اپنی تمناؤں کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قربان کیا۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احیا سنتی ان فساد امتی، کہ جب کوئی میری امت میں فساد ہو رہا، کیسی شادیاں ہو رہی، مسلمانوں کی شادیاں، غریب سے غریب کے یہاں بھی 200-400 آدمی کھانے کے لیے پہنچے، دم دھڑاتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ہمیں بتلایا کہ کس طرح سادگی سے نکاح کیے جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تک نہیں چلتا ہے، تو یہ جو اللہ پاک نے ہم سے یہ کام لیا اور ایک سنت کو زندہ کرنے اور معاشرے اور سماج میں عام کرنے کا اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا، کہ ہمارا کمال نہیں ہے منت بنے کہ خدمتیں ہوگی۔ اپنا احسان مت سمجھیے کہ سلطان کی خدمت ہم کرتے ہیں، منت ازو شناس کہ وہ بخدمت میں ہوتا، اس کا احسان ہے کہ اس نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، اس کی خیریت کا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خوشخبری اور نسخہ ہمیں سنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس نکاح کو برکت والا فرمائیں گے، خیر والا فرمائیں گے۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے ہمارے دلہا حضرات ان کے سامنے ایک آیت میں نے پیش کی تھی، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں احسن القصص فرمایا، سارے قصوں میں سب سے اچھا، اور اس قصے کے بہت سارے اہم پوائنٹس ہیں، بہت سارے زندگی کے موڑ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور بھائیوں کے ساتھ پیش آئے، انہی حالات میں ایک چھوٹا سا حال حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ پیش آیا کہ آپ کو مصر کا وزیر اپنے گھر کے اندر شاہانہ تاج کے ساتھ رکھا، اس کی بیوی نے غلط طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا الذی هو فی بیتہا، اس کے گھر میں تھے، پریشانی تھی، آسانی تھی، اور اس نے آپ کو کہا ہے گناہ کے لیے بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ پاک کی بنا۔ میرے عزیز نوجوانوں، آج کا زمانہ آنکھوں کی حفاظت کا بڑا پریشان ہے، خواہشات کے چونچلے اور خواہشات کی چیزیں نظریں نیچی کرے تب بھی مل رہا۔ قرآن نے تو ہمیں فرمایا ایمان والے مردوں سے کہیے، عورتوں سے کہیے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، لیکن آج کا زمانہ ہمارا اتنا فتنے کا آیا کہ نیچے دیکھ کر بھی موبائل کے اندر فتنے اور برائیوں کی چیزیں آئیں۔ ایسے برے ماحول میں حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جملہ قال معاذ اللہ، میں نے اپنے آپ کو نہیں بچایا، اللہ کی بنا۔ معلوم ہوتا ہے جب گناہ کی طرف انسان کو بلایا جائے تو بچنے کی کوشش ضرور کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سارے دروازے کھول کر آگے نکل گئے، لیکن ساتھ میں فرمایا معاذ اللہ۔ آپ کو وہاں کا جو جیلر تھا اس نے پوچھا کہ ایسی عورت حسین و جمیل، آپ نوجوان، شاہی گراج، یہ ساری برائیوں کو للچانے اور برائیوں کی طرف لانے والے سارے اسباب تھے، پھر آپ نے اپنے آپ کو کیسے بچایا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میرے رب نے میرے اوپر رحم فرمایا، اس لیے اللہ پاک کسی نوجوان کی نوجوانی کو محفوظ رکھتے ہیں، اپنا کمال نہ سمجھے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی کی طرف سے یہ احسان ہوا ہے، اس کو سمجھا جائے، اور اس نکاح کے بعد اب اپنی نگاہوں کی حفاظت کی جائے، شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے۔ قرآن کریم نے یہ بنیادی مقصد بتلایا، اور حدیث شریف میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا احسن للفرج، نگاہوں کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت، ان دونوں کی بنیاد پر انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، آج کا زمانہ بڑے فتنے کا ہے، بڑی بڑی برائیاں ہمارے سامنے آ رہی ہے، ایسے موقع پر اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا
یہ سنت یوسفی ہے. اس لیے یوسف علیہ السلام نے پوری سورہ یوسف میں ایک جملہ ہے جو پوری سورت کا خلاصہ ہے. انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو تقوی اختیار کرے صبر سے کام لے گا. یہ بھی آپ کا صبر ہے. آپ کے نفس نے چاہا میں کی شادی پر میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا. آپ کے والد اور والدہ اور گھر کی بڑی بوڑھی عورتیں ان کی بڑی تمنائیں ہوتی ہے دادیاں اور نانیاں کہ ایسی ہو ویسی ہو شادی. ان سب کو قربان کر کے آپ نے سادگی کے ساتھ یہ نکاح کرا. آپ نے مہر کے سلسلے میں بھی میں نے پڑھا ماشاءاللہ اس کو نقد دیا جائے, اس کو جلدی سے ادا کیا جائے. یہ بھی ضروری ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ مہر کی مقدار جب زیادہ بڑی ہوتی ہے, عرب میں بھی رواج تھا, تو اس وقت مہر نقد اور ادار میں تقسیم کی جائے. کچھ دیا جاتا ہے, کچھ بعد میں دیا جاتا ہے, پھر کچھ مسائل بھی پیدا ہو. اس لیے یہ حق ہے عورت کا, اس کو نقد ہی ادا کیا جائے. یہ زیادہ سے زیادہ پسندیدہ اور مناسب سمجھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نکاح کو آسان کر کے بتایا. دوستوں اور بزرگوں, اسلامی سماج ہی چین سکون و امن و عافیت والا سماج ہے. آپ باہر کی دنیا میں جائیے, ان کے یہاں کتنے مسائل ہیں, کتنی پریشانیاں ہیں. ہمارے یہاں بھی جو جتنا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے جڑے گا زندگیوں میں سکون ملے گا, اور جتنا اس سے دور بھاگے گا, جتنے غیروں کے طریقے ہم اپنائیں گے, اللہ تبارک تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, اس کے بعد کسی کی عزت محفوظ نہیں رہتی. زندگیوں کا چین سکون امن و عافیت سب ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے ہم سب کو نکاح کی سنت بتلائی, اور میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں, قرآن میں ذکر فرمایا گیا. اللہ پاک نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ, سماج میں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کی شادی کرو. پہلے زمانے میں غلام اور بانی تھی تو ان کا بھی ذکر فرمایا. آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یہ کچھ پریشان ہے, یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ پاک اپنے فضل سے مالدار کرے. عجیب جملہ ہے قرآن کا, مالدار ہونا ہے نکاح کرو, شادی کرو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں التمسوا النکاح التمسوا الغنى بالنکاح, مالداری کو تلاش کرو نکاح کے اندر. اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے ان یکن فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, کہ اگر یہ فقیر ہوں گے یکن یغنیہم, اللہ پاک مالدار کرے. انشاءاللہ یہ جو نکاح کا سلسلہ آپ نے شروع فرمایا اور سادگی کے ساتھ کیا, دعا کریں کہ اللہ پاک موت تک زندگی کے تمام مسائل میں ہمیں اسی طریقے سے سادگی کے